حیدرآباد کے ایک پرانے محلے میں جہاں کچی سڑکیں اور قدیم مکانات تھے، وہیں درزی حسن اور اس کی بیٹی فاطمہ رہتے تھے۔ حسن اپنی محنت اور لگن سے محلے والوں کا دل جیت چکا تھا۔ اس کی کاریگری کی مثالیں تھیں اور فاطمہ بھی اپنے والد کی نقش قدیم پر چلتی تھی۔ فاطمہ بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ دکان پر جاتی تھی اور کینچی، سوئی اور دھاگے کا استعمال دیکھ کر پلی بڑی ہوئی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بھی ایک دن اپنے والد کی طرح ماہر درزی بنے۔ ایک دن جب حسان اپنی پرانی الماری کو صاف کر رہا تھا، اس نے ایک پرانا صندوق دیکھا۔ صندوق پر قفل لگا ہوا تھا اور حسن نے کبھی کھولا نہیں تھا۔ فاطمہ کی تجسس بھری نظروں نے اس حسن کو مجبور کر دیا وہ صندوق کھولے۔ حسن نے قفل کھولا تو اس میں ایک پرانا خط اور چند قدیم زیورات نکلے۔ خط میں لکھا تھا، حسن، یہ زیورات تمہارے دادا کے ہیں جو جنگ میں گم ہو گئے ہیں۔ ان زیورات کی حفاظت کرنا اور وقت آنے پر فاطمہ کو سونپ دینا۔ یہ پڑھ کر حسن کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فاطمہ کو عطا پڑھنے دیا اور زیورات دکھائے۔ فاطمہ حیران تھی کہ ان زیورات کی کہانی کیا ہو سکتی ہے۔ حسن اور فاطمہ کے علم میں یہ نہ تھا کہ محلے میں ایک اور شخص بھی تھا جو ان زیورات کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کا نام اقبال تھا، جو حسن کا پیارا دوست اور حریف تھا۔ اقبال کو ہمیشہ حسن سے جلن تھی اور وہ اس کی کامیابی سے ناخوش تھا۔ اقبال نے حسن کی دکان کے باہر سنی کہ وہ زیورات مل گئے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کسی بھی حالت میں ان زیورات کو حاصل کرے گا۔ اقبال نے موقع پا کر دکان پر حملہ کیا اور اس نے فاطمہ کو دھمکا دیا اور زیورات کا مطالبہ کیا۔ فاطمہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقبال سے لڑنے کی کوشش کی۔ اس کی چیخیں سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اقبال نے جلدی میں زیورات کی جگہ صندوق لے لیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اقبال جب صندوق لے کر بھاگ رہا تھا تو حسن مسجد میں واپسی آ رہا تھا۔ اس نے اقبال کو روکا اور پوچھا کہ کیا کر رہا ہے۔ اقبال نے جھوٹ بولا کہ وہ صندوق اس کے والد کا تھا، لیکن حسن نے فوراً پہچان لیا کہ وہ اس کا صندوق ہے۔ محلے کے لوگوں نے اقبال کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اقبال نے اپنی حسد اور جلن کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ حسن نے اقبال کی حرکتوں کے باوجود اسے معاف کر دیا اور کہا کہ انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ فاطمہ نے بھی اپنے والد کی طرح معاف کی روش اختیار کی۔ اقبال نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور حسن نے معافی مانگی۔ حسن نے اقبال کو ایک موقع دیا کہ وہ بھی درزی کا کام سیکھے اور اپنی زندگی بدل لے۔ اس واقعے کے بعد حسن اور فاطمہ نے اقبال کو اپنی دکان میں کام کرنے کا موقع دیا۔ اقبال نے محنت اور لگن سے درزی کا کام سیکھا اور وہ بھی ایک ماہر درزی بن گیا۔ فاطمہ نے اپنے والد کی مدد سے زیورات کو محفوظ کر لیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ حسن نے فاطمہ کو بتایا کہ یہ زیورات کی۔ اس واقعے کے بعد حسن اور فاطمہ نے اقبال کو اپنی دکان میں کام کرنے کا موقع دیا۔ اقبال نے محنت اور لگن سے درزی کا کام سیکھا اور وہ بھی ایک ماہر درزی بن گیا۔ فاطمہ نے اپنے والد کی مدد سے زیورات کو محفوظ کر لیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ حسن نے فاطمہ کو بتایا کہ یہ زیورات کی